میں ان کے ساتھ رہا ہوں. تو ان کو کیا بیماری ہوئی؟ اس سے پہلے جو ان کے معالج ہیں 25 سال سے جو دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہ عمران خان کو کبھی شوگر ہوا ہے الحمدللہ، نہ ان کو کبھی بلڈ پریشر کی بیماری ہوئی ہے، نہ اس طرح کی وہ کوئی ادویات لیتے رہے ہیں، اور ان کے خون کا بلڈ پریشر جو ہے ہمیشہ وہ اپنی عمر کے حساب سے بہترین رہا ہے. تو اب کیا وجہ بن گئی ہے کہ ان کی کلاٹنگ ہو رہی ہے؟ کچھ تو وجہ ہے جو چھپایا جا رہا ہے. کیا پیچھے انہوں نے بزدلوں نے ایسی گندی حرکت کی ہے؟ اب دیکھیں، جب 85% آنکھ ضائع ہو گئی ہے تو پورے پاکستان کا عاصم منیر اور اس کی رجیم اور یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے ان پہ سے پہلے اعتبار نہیں تھا، لیکن اب کہ یہ جان کے دشمن بھی ہو چکے ہیں، یہ اتنے بزدل ہیں، اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ وہ شخص جو 2.5 سال سے ڈٹا ہوا ہے، ایک دن بیمار نہیں ہوا، ایک دن اس نے اپنے لیے کوئی سہولت نہیں مانگی. جس گندے طریقے سے انہیں رکھا گیا اس نے تک نہیں کی، چپ رہا، سہتا رہا. ان کی اہلیہ کے اوپر الزامات لگتے رہے، ان کی اہلیہ کو بند کر دیا گیا، ان کی مین لیڈرشپ کو بند کر دیا گیا، ان کے کارکنوں کو شہید کر دیا گیا، لوگوں کو اغوا کر دیا گیا، بند ماؤں بہنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، ہزاروں کارکنوں کو ڈالا ہوا ہے، گھر کاروبار توڑ دیے. عمران خان آپ دیکھیں اس کے باوجود ان کے اعصاب پہ چھایا ہوا ہے، پورے سسٹم کو مفلوج کیا ہوا ہے. یہ جو کٹ پتلی لائے ہوئے ہیں چور لٹیرے، کہیں پہ بھی ان کی پرفارمنس نہیں ہے. یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے عاصم منیر اور ٹولہ ہے کہ ہم جو ہے وہ پیسے لے آئیں گے، ہم یہ کر دیں گے، نظام صحیح کر دیں گے، ہر طرف بربادی لے کے آئے ہیں یہ. تو اب ان سے سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ عمران خان کے ذاتی ڈاکٹروں کو نہیں ملنے دے رہے عمران خان سے؟ کیوں ان کی فیملی کو نہیں ملنے دیا جا رہا؟ یہ سلسلہ جو ہے وہ 3 ماہ ہو گئے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ بالکل قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. صرف دسمبر میں ان کی بہن عظما خان ان سے صرف مل چکی ہیں، باقی کسی کو ایکسس نہیں ہے. تو یہ سوال سب سے اہم ہے. آج سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات یہی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں پاکستان کے طول و عرض میں دھرنے پھیلتے جا رہے ہیں. یہ کیوں خوفزدہ ہیں عمران خان سے اور اس کے تمام ان کھلاڑیوں سے جو عمران خان کے ساتھ ہیں؟ اس لیے خوفزدہ ہیں کہ عمران خان بے خوف ہے، آزاد فیصلے کرتا ہے، صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے. جیل میں بھی وہ جائے نماز پر بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، وہ تسبیح پر اللہ کی صفت بیان کرتا ہے. وہ تمہارے آگے نہیں جھکے گا. تم بونے ہو، تم ہو کون؟ تم بتاؤ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ آج پورا پاکستان تم پہ سوال اٹھا رہا ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تمہارے آگے وہ جو پہلے جھکے ہوں گے، جنہوں نے بوٹ چاٹے ہوں گے، ان کی فائلیں تھیں، وہ کمزور تھے، وہ تمہاری نرسریوں میں پیدا ہوئے تھے، وہ کمپرومائز تھے، ان کا قد اتنا نہیں تھا جتنا تم نے کھینچ کے ان کو لمبا کیا تھا. اس کے قد کے سائے کے نیچے تم چھپ جاتے ہو، تم نظر ہی نہیں آتے ہو. یہ وہ ہے عمران خان جس کو پوری دنیا مانتی ہے، جس کو پوری دنیا فالو کرتی ہے، جس کو پاکستان کا نوجوان اپنا آئیڈیل مانگتا ہے. وہ دیکھتا ہے، اس کے اندر اس کو جذبہ آتا ہے، اس کو دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے، فخر محسوس ہوتا ہے، جستجو کی لگن ہوتی ہے، آگے لے جانے کی پاکستان کی لگن ہوتی ہے. پاکستان کو عظیم پاکستان بنانے کی جو خواب ہے عمران خان کا، اس میں اگر آج پاکستان کا جو 65% آبادی کا حصہ ہے نوجوان، ہمارے تو بزرگ اور مائیں بھی اس جدوجہد میں ہماری شامل ہیں، وہ کیوں فالو کرتے ہیں عمران خان کو؟ تم جتنا گندا پروپیگنڈا کر لو ان کی اہلیہ کے خلاف، غزالت بھرے باتیں کرو، عدالتوں میں جاؤ، کتابیں لکھواؤ، جو بھی کرو، تمہاری بات سنتا کون ہے؟ تمہارا کریکٹر کیا ہے؟ انسان اس کی بات سنتا ہے جس کا کریکٹر ہوتا ہے. کریکٹر لیس لوگوں کو تم آگے لاتے ہو.